السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، ملک میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی ماحول بننا شروع ہو گیا ہے، جو ہم ہمیشہ بات کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتیں توڑ جوڑ کے عمل کا بھی آغاز ان کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ مختلف جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو ریچ آؤٹ کرنے کی کیمپین کا آغاز بھی ہو گیا ہے، جہاں پر دو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں بالخصوص اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، اور مسائل جتنے بھی ان کا حل ہمارے پاس ہی ہے، وہیں پر ایک دوسرے پر جو تنقید کرنے کا سلسلہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی جاری ہے، جہاں پر بہت ساری کرٹیسزم ہم نے دیکھا کہ کی گئی ہے۔ وہیں پر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایبٹ آباد میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس ملک کے مسائل کا حل اب نوجوانوں کے پاس ہے۔ 70 سال کے لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کسی کو بھی دوسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے ووٹ مت دیں، آپ نئی نوجوان نسل کو ووٹ دیں۔ تھوڑا سا اس پر بات کریں گے کہ نئی نوجوان نسل جو ہے وہ بھی اگین بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو آگے آنے والے دنوں میں مسائل کے حل کا لاہے عمل ہے وہ کیا ہے۔ مسلسل جب سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنڈ آف کیمپین کا آغاز ہو گیا ہے، تو کہیں پر بھی کوئی بھی یہ بات کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ ملک کے مسائل کو حل کیسے کریں گے، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ پچھلے 16 مہینے جو ہوا وہ ہم نے نہیں کیا، وہ کسی دوسرے نے کیا۔ تو یہ جو ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کا سلسلہ ہے، کچھ اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ 16 مہینے جو کچھ ہوا اس وقت ہمیں بتایا جاتا رہا کہ یہ سارا ایک ٹیم کلیکٹیو ایفرٹ ہے، تو آج پھر کیوں ذمہ داری سے ہاتھ دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب بھی جہاں گفتگو کرتے ہیں وہیں پر بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہی بھائی کی حکومت پر شاید تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ان سبھی ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کریں گے بیرسٹر دانیال چودھری نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا دانیال آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروقی موجود ہیں، تھینک یو سو مچ شرمیلا آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ میں شرمیلا اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ جو بلاول صاحب نے کہا کہ 70 سال کے لوگوں کے پاس ملکی مسائل کا حل نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپیرینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ مطلب بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ صرف نوجوانوں کے پاس ہی مسائل کا حل ہے، کمبینیشن ہوتا ہے نا ہر چیز کے اندر۔ جی شکریہ یاشفین۔ دیکھیے آف کورس پرانے لوگوں کے پاس، ویٹرنس کے پاس اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے فیصلے کرنے کا، لیکن یہ نئی جنریشن ہے، نیا دور ہے، یہاں آؤٹ آف باکس سولوشنز چاہیے ایشوز کے۔ وہ روایتی طور پہ وہ جو روایتی طریقے کے جو معاملات ہیں اور اسی طریقے سے ان کو سالو کرنا، اور اسی طریقے سے معاملات کو دیکھنا، جانچ پڑتال کرنا، اور پھر وہی روایتی ڈیسیشنز لینا، یہ آج کے دور میں فیزیبل نہیں رہا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو نوجوان نسل ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی شمار ہے، وہ ایک نئے طریقے سے سوچتے ہیں، وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لے کر آتے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان اب ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں بہت کم ترقی کی گئی ہے۔ ہمارے یہاں آمرانہ دور رہا، ہمارے یہاں خون ریزی ہوئی، ہمارے یہاں دہشت گردی کی لہریں آئیں، اور پاکستان کو وہ مواقع نہیں ملے جو دیگر ممالک کو ملے ہیں ترقی کرنے کے لیے۔ میری آواز ریورٹ بیک ہو رہی ہے، آپ کی آواز کو فکس کر دیتے ہیں۔ چلے میں ان دا مین ٹائم دانیال سے سوال کر لیتی ہوں، then we'll get back to you. I'll ask the producers have to fix this. دانیال، بلاول صاحب کی جو گفتگو ہے، since you yourself are a younger person، آپ ایک young politician ہیں، کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ بس اب it's about time کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بھول جائیں پرانے لوگوں کو اور پرانے طریقوں کو، عوام کا لاڈلا بننے کی ضرورت ہے اور نوجوان نسل کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یشفین دیکھیں، جس طرح بلاول صاحب نے کہا، کوئی پہلوانی کی لڑائی تو کروانی نہیں ہے جہاں عمر کا تقاضا اور عمر کا وہ ہے، یہ ملک کی دوڑ کی بات ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی بہت بڑا ان کے پاس اب ہی از ڈن ویری گڈ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے، لیکن اگر ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے جس سے وہ بہتری کر سکتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے سندھ میں، اس کو امپلیمنٹ کرنا کراچی میں چاہیے۔ میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم تو ان کو ڈسکس بھی نہیں کرتے اور ہم ان کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیتے انہوں نے، لیکن کیا وہ ان کی جماعت یا وہ لوگ کیا یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ ہم نے کراچی کو لاہور بنایا یا ہم نے سندھ کو پنجاب بنایا؟ دیکھیں، ہم جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یا میاں نواز شریف کی جماعت کہ ہم کراچی کو پنجاب لاہور بنائیں گے، یا ہم کراچی سندھ کو پنجاب کی طرح روشن کریں گے۔ دیکھیں، پاکستان کی شاہ رگ ہے سندھ، پاکستان کی اس کو سٹی آف لائٹس کہتے تھے ایک ٹائم پہ، اور آج اس کا حال دیکھ لیں آپ، خالی کراچی کی روڈز میں 20 کلومیٹر کا ایک چکر تو لگائیں۔ لیکن ویسے یہ جو نعرہ ہے نا پنجاب والا، یہ بھی ویسے وہ بھی اب لوگ مان نہیں رہے دانیال، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کی پنجاب کی ڈیفینیشن صرف لاہور ہے، نہیں باقی پنجاب میں کیا کام کیا؟ نکلیں صحیح، آپ اسلام آباد سے نکلیں باہر اور آپ چل کے جائیں، اور آپ جس طرف آپ کی گاڑی کا منہ گھمائیں گاڑی، اور جہاں دل کرتے آپ جائیں، آپ روڈوں کا جال دیکھیں، آپ انفراسٹرکچر دیکھیں، آپ وہاں یونین کاؤنسلز کے دفتر دیکھیں، آپ وہاں لوکل ہاسپٹلز دیکھیں، آپ وہاں
لوکل سکولز دیکھیں, آپ ایک ایک چیز کو اٹھائیں گے تو آپ کو فرق نظر آئے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم جب اپنی جماعت کی بات کرتے ہیں, ہم ڈیلیورنس کی سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم نے ڈیلیور کیا ہے, ڈیلیورنس کے اوپر بات کرتے ہیں اور بار بار ڈیلیور کیا ہے. ہم تو وہ جماعت ہیں جس نے 10 میں سے 9 نمبر لیے ہیں اور بار بار لیے ہیں. وہ بچے جنہوں نے 10 میں سے 2 اور 3 لیے, وہ یہ باتیں نہیں کر سکتے. عوامی سروس میں آپ کو 10 میں سے 9 نمبر نہیں مل رہے. دیکھیں, ان کو نمبر لینے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور عوامی سروس کی جب بات کر رہے ہیں تو آپ بات کریں ڈیولپمنٹل کی, آپ بات کریں ملک کو انفراسٹرکچر کی. ہم نے تو ریتلی روڈوں سے اکٹھے کر کے اس ملک کو کھڑا کیا ہے. ایشین ٹائیگر بنایا تھا 2017 میں, پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو ہائیسٹ پوائنٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے. آج اس کے 6 سال بعد واپس 50,000 کا پوائنٹ ٹچ ہوا ہے. تب روٹی 5 روپے تھی, پیٹرول 60 روپے کا تھا, ڈالر 100 روپے کا تھا. میں پھر یہ کہوں گی, یہی آپ جو گفتگو کر رہی ہے وہ گفتگو ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میاں نواز شریف صاحب نے کہی ہے. ہم وہاں 2017 سے واپس شروع کریں گے اور پھر چلائیں گے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان جب بھی تاریخیوں میں گیا, پاکستان جب بھی مسلم گزارے, ان کا کیا کرنا ہے؟ 16 مہینے فائر فائٹنگ تھی. آپ نے کہ جو آپ کے جو گھر پہ آگ لگا گئے تھے, ہم نے وہ آگ بند کی ہے, پھر اس آگ بند کرنے سے پانی نکالا ہے. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آگ بھی نہیں بند کر سکتے. کیوں نہیں بند کر سکتے؟ آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا, آپ کا ملک کیوں نہیں آن کر رہے؟ ہم تو ڈھنکے کی چوٹ پہ آن کرتے ہیں. اور اسی کا کریڈٹ بلاول صاحب کو بھی جاتا ہے. انہوں نے بھی اپنی سیاسی اس کو پیچھے رکھا اور اپنے ملک کو بچایا, معیشت کو امپورٹنس دی. ہمارا جو نظریہ ہے سیاست کا وہ دونوں جماعتوں کا الگ ہے, لیکن انہوں نے بھی, ان کی جماعت نے بھی اپنا نظریہ پیچھے رکھا اور ملک کو بچایا. لیکن جہاں آج بات ہے, آج ایک غریب بندے کی جو بے روزگار ہے, جو بجلی کے بلوں سے تنگ آیا ہے, جو مہنگائی سے تنگ ہے, اس کی امید نواز شریف ہے, بلاول صاحب نہیں ہے. اس کی امید میاں نواز شریف ہے, کیونکہ وہ آٹومیٹکلی کہتا ہے کہ میری جو چیزیں اور مسئلے اور مسائل ہیں اس کا جو حل نکال سکتے ہیں وہ میاں نواز شریف کے پاس ہے. میں اس پوائنٹ پر بھی بات کرتی ہوں, لیکن آپ نے جو بات کہی نا کہ اس کا کریڈٹ بلاول کو بھی جاتا ہے, خود بولتا ہے, بلاول کو بھی جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں شرمیلا صاحبہ, دانیال تو کہہ رہے ہیں جی کہ جو کچھ بھی پچھلے 16 مہینے میں ہم نے جس طریقے سے فائر فائٹنگ کی, ملک کو مشکلات سے نکالا, کریڈٹ بلاول کو بھی جاتا ہے. پیپلز پارٹی کیوں ایک تو یہ کہ نہ کوئی کریڈٹ لے رہی ہے, بلکہ جو ڈس کریڈٹ ہے وہ بار بار پی ایم ایل این کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے؟ آپ سب لوگ مل کر حکومت میں تھے. یشوین دیکھیے, ابھی دانیال صاحب نے ایک بڑا ہی زبردست سینیریو کھینچا ہے پنجاب کا, کیا ہیلتھ کیئر ہے, کیا روڈز ہیں, کیا سکولز ہیں, کیا ہے. سچویشن تو اس کے بالکل برعکس ہے. خدارا کم از کم سچائی تو بتائیں آپ اپنے پنجاب کے ہسپتالوں کی کہ کیا ہے. وینٹیلیٹرز کی وہاں پر کمی ہے, ایمرجنسی اور آئی سی یوز کے اندر چیزیں مشینز کام کرتی نہیں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ ہر دوسرے دن آئے دن جو ہے یہ ٹیلی ویژن پہ بھی آتا ہے, اخباروں کے بھی اندر آتا ہے. سچویشن بڑی گمبھیر ہے. اور کیا زبردست کیسے سکولز ہیں کہ کیا مطلب, کیا آپ سب کے بچے پبلک سکولز میں پڑھتے ہیں, اتنے اچھے سکول ہیں, اور کیا ہیلتھ کیئر اتنا اچھا ہے کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس جب کم ہوئے تو ان کو پھر لندن جانا پڑا, تو اتنے اچھے ہسپتال تھے تو پنجاب میں یہ لاہور کے اندر ہی علاج کروا لیتے. دیکھیے بات وہ کرے, ٹھیک ہے, میں یہ ضرور ماننے کو تیار ہوں کہ ایک وقت تھا جب کراچی کی بنسبت لاہور صاف ستھرا تھا, میں یہ مانتی ہوں کہ, لیکن اب اگر آپ کراچی کو دیکھیں اس وقت سے آج تک حالات میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے. سندھ کے اندر جو ہسپتال ہیں, جو ٹرشری کیئر ہے, وہ فری آف کاسٹ ہے. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آپ چلے جائیں خیرپور میں, فری لیور ٹرانسپلانٹ. یہ تمام چیزیں کہیں اور آپ کو مہیا نہیں ہیں. بلوچستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں, NICVD چلے جائیں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ چلے جائیں, تھر پارکر چلے جائیں جہاں پر خواتین کو امپاور کیا جا رہا ہے. پورے بلاکس کے بلاکس بنائے جا رہے ہیں جو نیشنل بجلی دے رہے ہیں. یہ پورا منصوبہ سندھ گورنمنٹ کا تھا, پیپلز پارٹی کا تھا, جو انہوں نے بنایا. وہاں پر اب جو خواتین ڈمپر چلاتی ہیں, تھری عورتیں, کبھی سوچ سکتے ہیں آپ, تھری عورتیں جو گھر میں بیٹھی تھیں اب وہ روزگار کما رہی ہیں, جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آج وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کراچی کے اندر, آپ آ کے دیکھیں ریڈ بسز چل رہی ہیں خواتین کے الگ. لیکن میرا سوال وہی ہے جو میں پہلے کرنا چاہ رہی تھی, لیکن آڈیو میں پرابلم تھا کہ اگر اتنی کارکردگی ہے اور فیوچر میں مسائل کا پلان بھی ہے تو ان کے اوپر فوکس کیوں نہیں کر رہے بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ وہ کیوں صبح شام لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کیوں نواز شریف صاحب پر PMLN پر تنقید کر رہے ہیں مسلسل؟ آپ نے کمال سوال پوچھا ہے, آئی ایم سو گلیڈ آپ نے سوال پوچھا ہے, اور میں اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے دوں گی کہ ہمارا فوکس ہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ ہمارا جھگڑا نہ PMLN سے ہے, نہ JUI سے ہے, نہ کسی اور جماعت سے, نہ PTI سے. ہمیں تو لڑنا ہے الیکشن. ہماری لڑائی ان سے نہیں ہے, ہماری لڑائی ہے بے روزگاری سے, غربت سے, مہنگائی سے.
ہماری لڑائی ہے معاشی بحران سے. ہم نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. وی آر انٹو اے نیو کائنڈ آف پالیٹکس. ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ ملک اس وقت متحمل ہی نہیں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ کریں. ہاں لیکن جو حقائق ہیں اس سے تو آگاہ آپ کریں گے نا. آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا. کوئی اگر لاڈلا بنتا چلا جا رہا ہے تو وہ بھی آپ شکایت کریں گے نا. آپ چپ ہو کے تو نہیں بیٹھیں گے. اگر یاسمین آپ اس ادارے میں کام کرتی ہیں, آپ کی بھی اتنی محنت ہے اور آپ کے کولیگ کی بھی اتنی محنت ہے, لیکن اگر آپ کے کولیگ کو دے دیتے ہیں جناب ایک لینڈ کروزر اور آپ کو دے دیتے ہیں کلٹس, یا آپ کے کولیگ کی تنخواہ ہوتی ہے ₹1,00,000 اور آپ کی ہوتی ہے ₹50,000, تو آپ شکایت بھی نہیں کریں گی. صحیح ہے, تو آپ بولیں گے نا کہ جی میرا بھی کام اتنا ہی ہے, اس کا بھی کام اتنا ہی ہے. تو برابری کی سطح کے اوپر آپ ایک دونوں کے ساتھ سلوک کریں. بات یہ ہے وی آر گوئنگ ٹو جنرل الیکشنز. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے. آپ لاڈلے والی بات کرنی ہے آزادانہ یاسمین, جی آزادانہ اور منصفانہ الیکشنز کا پری ریکوزٹ ہے لیول پلینگ فیلڈ. سب کو برابری کی سطح کے اوپر مواقع دیں وداؤٹ فیئر اینڈ فیور. نہ کسی کو فیور کریں. یار ہمارا بھی اجلاس کرا لینا پنجاب کے گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی کا, صرف PMLN کا کیوں ہوتا ہے؟ واٹس سو اسپیشل اباؤٹ دیٹ؟ اور یہ نگراں حکومت کا کام ہی نہیں ہے. نگراں حکومت کا کام ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشنز کروانے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرے. یہ نہیں کہ کسی ایک جماعت کو فیور. چلیں, یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ کسی ایک جماعت کو فیور کریے؟ میں آپ کی جانب بات کروں ذرا دانیال سے. یہ جو سیاسی میدان میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں, لاڈلے والی بات ہے نا, یہ ویری امپورٹنٹ. میں ذرا دانیال سے اس پہ کامنٹ لے لوں. دانیال, کیوں یہ سنا ہے, ویسے میاں صاحب نے بڑی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کیوں یہ ایک ٹائٹل میرے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ مجھے یہ بھی کہیے گا کہ 2018 کے الیکشنز جیسے ہوئے تھے ویسے ہی ہونے والے آنے والے الیکشنز بھی. عطا تارڑ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں جو پرائم منسٹر وہ رائیونٹ سے ہی ہوگا. کس نے بتایا؟ دیکھیں, پہلے جو انہوں نے گورنر صاحب کی بات کی تو وہاں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, وہاں کوئی اجلاس نہیں ہوا. ان کی فیملی میں ان کی پوری فیملی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ان کی وائف کی اور ان کے بچے کی, اور اس میاں صاحب ادھر نہیں تھے, وہ دعا کرنے گئے تھے. اور سوائے اس کے لیے ہماری نہ جماعت کی اور نہ ہمیں ضرورت ہے. ہم تو ان گورنر ہاؤسوں سے اور ان سے بہت آگے نکل چکے ہیں. وہ یہ ابھی بات اس سے بہت, وہ کہتے ہیں مختارہ گل ود گئی ہے, اس سے بات یہ ہم بلوچستان پہنچ گئے ہیں, ہم کوئٹہ پہنچ گئے ہیں, ہم پشاور پہنچ گئے ہیں, ہم KP میں پہنچ گئے ہیں, ہم پنجاب دورے کر رہے ہیں. ہم تین نہیں, ہم آدھی سیٹوں کے لیے دورے کریں گے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ, جو میں نے کہا کہ ہم نے ریتلی روڈوں سے ہم نے یہ بلڈنگیں کھڑی کی تھی. ہم نے ہمیشہ گراؤنڈ کی سیاست کی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری جماعت کے اوپر کوئی تنقید یہ کر سکتا ہے کہ انہوں نے 10 گاڑیوں کی جگہ 8 گاڑیاں چلائی ہیں, یا 2000 ہاسپٹل کے بجائے 1900 بیڈز کا ہاسپٹل بنایا ہے. لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسلم لیگ نون جس علاقے سے گئی نہیں ہے وہاں چینج نہیں ہے ہوا. ہم جہاں سے گزر کے بھی گئے ہیں وہاں کی روڈیں, وہاں کے وہاں کی چیزوں کو ہم بہتر کرتے گئے. جہاں ہم نے ہاتھ نہیں لگایا ہمارے کسی کینڈیڈیٹ نے, میں بتاتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کو ایگزائل میں باہر بھیجا گیا تھا. مشرف کا دوار تھا, باہر بھیجا گیا تھا. ان کے جو ہارٹ کے پرابلمز تھے وہ اتنے کمپلیکیٹڈ تھے, جو ڈاکٹرز نے کہا کہ جن ڈاکٹرز نے پہلے چھیڑا ان کو اسی نے وہی ان کا علاج کرے. میں بڑے پراؤڈلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی جماعت پہ ون آف دا موسٹ سیٹلڈ لوگوں میں سے ہمارا تعلق ہے. میرے والد صاحب کا آپریشن تھا, ہم نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے کیا. میں افورڈ کر سکتا تھا کہ برطانیہ اور امریکہ کے سب سے بڑے ہسپتالوں کو, لیکن ہم نے اس ہاسپٹل میں ان کا علاج کرایا اور کارڈیک کو کرایا جہاں جو ہماری جماعت نے بنایا تھا. یہاں چیف جسٹس سے لے کر پاکستان کے کون سے لوگ نہیں ہیں جو لاہور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, مریم صاحبہ, میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, یہ لوگ تو باہر جاتے ہیں, نہیں ادھر کراتے ہیں سب. مریم صاحبہ کا, میاں صاحب کا, دیکھیں میاں صاحب کا بیک کا اتنا بڑا ایشو رہا, ریپیٹڈلی وہ از بین ڈوئنگ اٹ فرام لاہور. ہم اس طرح نہیں کرتے. میاں نواز شریف صاحب کی پہلے بھی بڑی کمپلیکیشن ہوئی تھی, اور ان کو تب وہ ڈاکٹرز نے ان کو ایگزائل پہ جب جس نے ٹریٹ کیا تھا. اور ہارٹ پیشنٹس کا یوزلی یہی ہوتا ہے کہ جنہوں نے پہلے پروسیجر کیا ہو وہی ٹریٹ کریں, اور انہی کی حکومت نے کہا کہ ان کو واپس بھیجا جائے. ہم وہ تو نہیں ہے. دیکھیں ہم ہماری بات کس سے ہوئی ہے؟ عطا تارڑ صاحب کی کس سے بات ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتا دیا گیا. بات بتائیں نا کہ ایک کلاس میں ایک بچے کے 9 نمبر آئے ہیں, ایک کے 5 آئے ہیں, ایک کو 2 آئے ہیں. ڈیلیورنس کے اوپر دیکھیں, میں ہمارے علاوہ کوئی جماعت ہے 8 فروری کو فیصلہ ہوگا کس کو کتنے نمبر ہو گیا ہے. یہ آپ کو اگر آپ کو ابھی تک نظر نہیں آیا, فیصلہ ہو گیا. میاں نواز شریف پہنچ گیا. جس دن میاں نواز شریف صاحب مینار پاکستان پہنچے تھے وہ ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے سے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا. وہ لاکھوں لوگ جو روڈوں پہ کھڑے تھے, لاکھوں لوگ 20-20 کلومیٹر پہلے, اب جو مرضی کہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ لاڈلے سے آگے بھی بڑھ کے کہیں, فیصلہ عوام نے کیا ہے, اس عوامی سمندر نے فیصلہ کیا ہے, اور وہ عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے. جو لوگ کہتے تھے یا کرتے تھے کہ مسلم لیگ تاریخیوں کی جماعت ہوگی یا پرانی
جو آگے بڑھ نہیں سکے گی، ان سب کی کیلکولیشن خراب ہے. جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے حلقوں میں، جو لوگ جو اپنے 3 پشتوں سے مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں تھے، آج اگر ان کو کوئی آسرا ہے، امید ہے تو میاں نواز شریف سے ہے، اور ان کو تھرو آؤٹ پنجاب میں یہ آواز ہے. شرمیلا سے یہ سوال کریں گے کہ اگر لوگوں کی اتنی امید اور آس نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے تو پھر یہ اس طرح کی، وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشنز پر فوکس کرے، روئے نہ، تو تھوڑا سا اس پر بات کرتے ہیں، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شرمیلا جو نقطہ ہم نے چھوڑا تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں انتخابی کیمپین پر فوکس کریں، رونے دھونے سے بات نہیں بنے گی. دانیال کی گفتگو بھی آپ نے سن لی، وہ کہتے ہیں جی کہ عوام کا فیصلہ ہو چکا کہ نواز شریف صاحب ہی انہی کی حکومت آنی ہے، تو اب اس کے اوپر آپ جو مرضی کہہ لیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کہیں. اگر فیصلہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف کی حکومت آنی تو پھر الیکشنز کیوں کروا رہے ہیں؟ پیسہ بچانے سے لاف زدگان پہ لگا دیں. یہ تو کوئی جواز ہی نہیں ہوا نا کہ جی فیصلہ ہو چکا. آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا عوام کے بہاف پہ؟ دیکھیں جی، وہ آپ کی نظر میں آپ کی پاپولیرٹی اتنی ہوگی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی حکومت آپ کی ہوگی نا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے. میں کہوں گی کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، آپ کہیں گی آپ زیادہ خوبصورت ہیں. فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا. بات یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے دیں، فری اینڈ فیئر، آزادانہ، منصفانہ، شفاف الیکشنز ہونے دیں. تو فیصلہ عوام کو کرنے دیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ 8 فروری کا انتظار تو کر لیں. بات یہ ہے کہ جو پروٹوکول میاں صاحب کو مل رہا ہے، مجھے خوشی ہے، 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس ملک کے. میں چاہتی ہوں وہی پروٹوکول شاہد خاقان عباسی کو بھی ملے، وہی پروٹوکول جو ہے راجہ پرویز اشرف کو بھی ملے، اور وہی پروٹوکول گیلانی صاحب کو بھی ملے. دیکھیے، اگر یہ تاثر جا رہا ہے عوام میں، اور صرف میں نہیں کہہ رہی، میری جماعت نہیں کہہ رہی، بڑے بڑے تجزیہ کار لوگ، اینکرز، آرٹیکلز آ رہے ہیں. آج اگر آپ ڈان کا ایڈیٹوریل بھی پڑھ لیں، میں آپ کو بھیج دیتی ہوں، میں دانیال صاحب کو بھی بھیج دیتی ہوں، اور میں اگر چاہیں تو میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں. وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر وہی سلیکشن ہونی ہے اور وہی طریقہ کار ہونا ہے تو پھر یہ الیکشن تو بیکار ہے نا. اس کے اوپر تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر آپ 2-3 جماعتوں کو دبا کر ایک جماعت کے ساتھ آپ فیور کریں گے، اس میں لوگوں کی شمولیتیں بھی کرتے رہیں گے. کون فیور کرے گا؟ یہ جب آپ لوگ کہتے ہیں آپ فیور کریں گے، کون فیور کرے گا؟ اس ملک کے اندر یاشوین آپ جانتی ہیں کہ کون؟ یہ راڈون کا آرٹیکل، یہ میں آپ کو دکھا، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ، یہ پڑھ لیں، یہ آج کا لکھا ہوا ہے، یہ پڑھ لیں پلیز. اور میں دانیال صاحب کو، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ ڈان کا ایڈیٹوریل تو میں نے پڑھا ہے. سوال یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اس میں کیا لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ نہیں یاشفین، اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ لاڈلا ہے، یہ اب سب کہہ رہے ہیں، یہ اب انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو فیور کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ایک تجزیہ چل رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو وہ بتا دوں. 24 میں ہونے جا رہی ہے. نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو بتا دوں، پیدا ہو رہا ہے، یہ غلط ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی شرمیلا اب ایک تجزیہ چل رہا ہے، اور تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو مسلسل ان پر لاڈلا ہونے کا الزام لگا رہی ہے، اس لیے لگا رہی ہے کہ ان کو گلہ یہ ہے کہ ہمیں لاڈلا کیوں نہیں بنایا. پھر اگر انہی لائنز کے اوپر بات کرنی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے لاڈلے بنیں. ہماری خواہش، کوشش اور ہماری سیاست یہ ہے کہ ہم عوام کے لاڈلے بنیں. ہمیں کسی اسٹیبلشمنٹ کے یا کسی بیک ڈور چینل کا لاڈلا بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم 17 سیٹوں کے ساتھ بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو اسی اسمبلی میں بیٹھی تھی، اور اگلی بار وہ وزیر اعظم بنی تھی. ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے، ہمیں بہت دفعہ ہرایا گیا، پیپلز پارٹی پیٹریوٹس بنایا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا. بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دی گئی، بی بی صاحبہ کو شہید کر دیا گیا، ہزاروں ہمارے کارکنان شہید ہوئے، شہادت نوش کی. ہم کھڑے رہے، بلکہ ہم تو جب یہ پی ایم ایل این الیکشن بائیکاٹ کرنے جا رہے تھے پی ڈی ایم میں، ہم نے ان کو قائل کیا کہ آپ بائی الیکشنز لڑیں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ استعفے دے کے گھر نہ بیٹھیں، میدان خالی نہ چھوڑیں. ہم نے ان کو قائل کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر. یہ ہماری ایڈوائز اور کاوشوں کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، ورنہ تو یہ تو استعفے دے کے گھر بیٹھ گئے تھے. پھر کیا ہوتا؟ چلیں مجھے اجازت دیں، آپ جو ہے ان کو پرائم منسٹر یاشفین، اگر 2000 نہیں ایک سیکنڈ جی، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پی ایم ایل این کا تھا. پچھلے 4 سال سے 50 دفعہ وہ نعرہ لگاتے تھے. نہیں، اب وہ نعرہ کہاں گیا؟ ہم ان کے ساتھ، جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا ہم ان کے ساتھ تھے. کیا ہوا اب اس نعرہ؟ کیا ہوا؟ اگر 2018 کا سلیکشن غلط ہے تو 2024 کا بھی غلط ہے. دانیال سے پوچھ لیتے ہیں، 2018 کا سلیکشن غلط ہے. دانیال، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہمیں کمپٹنس پہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہمیں جانبداری پہ یقین
کہ وہ انشاءاللہ تعالی فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے. چلیں مجھے اجازت دیں آپ نے کہا نا کہ 2018 کی سلیکشن اگر غلط ہے تو 2024 کی بھی غلط ہے. دانیال وہ یہ کہہ رہی ہیں. دیکھیں میری بہن ہے لیکن یہ کیا کمپیریزن کر رہی ہیں. ایک ٹانگا پارٹی تھی جس کی کوئی وجود ہی نہیں تھا, وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ان لوگوں کا لے کے آ گئے, اور آج آپ نے حال دیکھا. ہم مجھے بات بتائیں ہمارے سے کس چیز کی لڑائی کر رہے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے اور ہمیں کون فیور کر رہا ہے. مجھے بتائیں کہ جو پروٹوکول میاں نواز شریف کو مل رہا ہے تو ان کو بھی مل رہا ہے. یہ 4 گاڑیاں آگے ہو جائیں یا 4 پیچھے ہو جائیں تو اس میں حسد کی مطلب ان کو بھی بلاول صاحب کو بھی وہی مل رہا ہے. یا تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا ہو رہا کہ بھئی کہ یہ انٹرم سیٹ اپ کہ ہم کسی کمشنر کو فون کریں اٹھا کے اس کو چینج کریں, ڈی سیز اپنے لگوا رہے ہوں. ایک چیز ہے آپ دیکھیں لیگل میٹرز سلجھ رہے ہیں نا, شاید وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. کسی کو جھوٹی سزا ہوئی ہوئی ہو, کسی کو جھوٹے کیس کے اوپر آپ کا 4 سال, یہ فاسٹ فارورڈ ہے. کسی کی زندگی کا 5 سال آپ نے یوں ہی گزار دیے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر, جس میں 2 لوگ بری ہو گئے ہیں. جیل بھرے پڑے ہیں, بھرے بالکل پڑے ہوئے ہیں. لیکن مجھے بات بتائیں, کیا مجھے آج 5 سال لگے ہیں کہ میری نانی میری نوکرانی نہیں ہے, میرے ماموں میرے ڈرائیور نہیں ہے, میرے نانا میرے گارڈ نہیں ہے, ان میں سے 2 لوگ فوت ہو چکے ہیں. یہ ہماری جماعت کا انصاف ہے. آج حنیف عباسی صاحب ان کو 12 سال وہ اپنے کیس میں سٹرگل کرتے ہیں, آج ان کو رہائی ملی ہے. میاں صاحب کا 5 سال کیس کے دنوں میں آپ کے پورے چیزوں پروسیس پورے ہوئے, اور اب آپ نے کورٹس نے سنا اور اب ہمیں ٹائم ملا. مجھے بتائیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب میاں نواز شریف کو الاؤ کیا جائے گا الیکشن لڑنے کے لیے, جب ان کو اجازت ہوگی, اپنے ووٹر کو پتا ہوگا کہ یہ میرا لیڈر ہے, یہ اس حلقے سے لڑ رہا ہے, یہاں کھڑا ہے اور میں اس کے نام کے اوپر ووٹ ڈالوں گا. ہمارے لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوگی. ان کے لیے بلاول صاحب تو لڑ رہے ہیں الیکشن, زرداری صاحب لڑ رہے ہیں, ان کو کیا مسئلہ ہے. ہم تو اور کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتاؤ ہمیں کرو, ہم تو کہہ رہے ہیں عوام یہ فیصلہ کرے گی, عوام یہ کرے گی, اور عوام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے. مجھے بات بتائیں کہ عوام اپنا فیصلہ کس طرح سناتی ہے, وہ گالیاں دے کے اور جوتیاں مار کے تو نہیں. عوام اپنا فیصلہ دیکھتی ہے کہ آپ ہم گلی کے اوپر اجتماع کریں یا اپنے افتتاح کریں یا ہم کوئی اپنا جلسہ کریں, آپ خالی اس کے عوام ہمارا کراؤڈ تو دیکھیں. وہ کراؤڈ جو ہے, ہمیں ان کا کراؤڈ نہیں چاہیے, ہمیں تحریک انصاف کا نہیں چاہیے. ہمارا اپنا جو ورکر ہے وہ موبلائز ہو گیا ہے, وہ چارج ہو گیا ہے, اور جب ہمارا ورکر چارج ہو کے نکلتا ہے تو انشاءاللہ وہ میاں نواز شریف کو 2 تحریک سریت سے جدا کے جو سیاسی جوڑ توڑ اس وقت پی ایم ایل این کر رہے ہیں, جو سیاسی جوڑ توڑ اس وقت پی ایم ایل این کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے ابھی جس کو ٹانگا پارٹی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو خوف ہے کہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے, اس کو فائٹ آف کرنا ہے, ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ 16 مہینے کی جو کارکردگی ہے اس کو کسی طریقے سے جھاڑنا ہے, جس کی وجہ سے بلاول صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا کمزوری ثابت ہوتی ہے. 3 سیٹوں کے لیے نواز شریف اٹھ کے خود کوئٹہ, بلوچستان, کے پی کے, سندھ سب دورے کر رہے ہیں. ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ خوف ہے کہ آپ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ فرد قائم ربطہ ملت سے ہے, فرد قائم ربطہ ملت سے. موج ہے دریا میں اور بحرون دریا کچھ بھی نہیں, کہ جب اکٹھے لے کے چلتے ہیں تو تب موج بنتی ہے, اور ہم اس موج وہ لے کے آئیں گے, وہ لہر ہم لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ ہم سب کو بہا کے لے جائیں گے. چاہے اس کے اندر ان لوگوں کو شامل کرنا پڑے جن کے لیے ماضی میں مریم نواز کہتی رہی کہ یہ باپ کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں کرتے. ہم نے اپنی سیاست کو پیچھے رکھا ہے اور ملک کی سلامتی کو, ملک کی معیشت کو آگے رکھا ہے. ہم نے اپنے ہر نظریے کو پیچھے رکھا ہے اور پاکستان کو آگے رکھا ہے, اور ہم یہی امید کریں گے کہ شرمیلہ فاروقی صاحب کی جماعت یہ کرے گی. آج اگر آج کسی کو ضرورت ہے تو پاکستان کو ہماری ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے نا بلوچستان سے آپ لوگوں نے کن لوگوں کو شامل کیا ہے, مجھے ہم کن کے کہنے پر انہوں نے آپ ہی کی حکومت 2018 میں گرائی. بالکل, لیکن آج ہم پاکستان کو بچانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں, ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں. اگر آپ کی ملک کی معیشت بہتر ہوگی, اچھی ہوگی, تو ہم سب سیاست کر سکیں گے, دوبارہ ایک دوسرے کو تنقید بھی کر سکیں گے. لیکن اگر ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں اور جو اس ریجن میں مسئلے اور مسائل بن رہے ہیں, اگر ہم ان کو حل نہیں کریں گے تو پاکستان تاریخیوں میں چلا جائے گا, اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے کے چلائیں گے, ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے. وہ سب یہ کہتے ہیں آصف کرمانی صاحب, ہی از اے سینئر پولیٹیشین, وہ کہہ رہے ہیں یہ پاور پولیٹکس کا دور چلا گیا. جو لوگ بھی ہیں جو پارٹی کی جماعت کی ایز اے اسپوکس پرسن شوز پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, یہ ہماری بڑی کلیئر گائیڈ لائن ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کو اس بحران سے سب کے ساتھ مل کے نکالیں گے. ہم نے تو everyone will have the share of the pie. Everyone will have the share of the pie. شرمیلا, یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں تو موج بنتی ہے, اس موج کے اندر انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی شامل کیا ہے, سندھ کی بھی کچھ جو انٹیریئر سندھ کی جماعتیں ان کی طرف بھی فوکس جو ہے وہ ہے پی ایم ایل این کا اس وقت. وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی ہر نشست پر کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. ڈو یو سی اٹ ایز اے تھریٹ؟ بات پتہ ہے کیا ہے یشوین, پی ایم ایل این کے ہارڈلی کوئی چند 100 ووٹ ہوں گے,
ایک شہباز شریف صاحب نے ایک الیکشن لڑا تھا جس کو یہ بڑا کوٹ کرتے ہیں کراچی میں ایک الیکشن جی, اور اس میں وہ چند 800-900 ووٹ سے وہ ہار گئے تھے. تو چند 100 ووٹ ہوں گے ان کے پورے سندھ ملا کے. ان کو پی ایم ایل این, ان کو ایم کیو ایم سے صرف یہ فائدہ ہے کہ ان کی ایک فیس سیونگ ہو جائے گی کہ ہم نے سندھ میں بھی الیکشن لڑا. اور ایم کیو ایم کو پی ایم ایل این سے کوئی فائدہ نہیں ہے الیکٹورل الائنس بنانے کا. ان کو فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ وفاق میں حکومت بنائیں گے تو ایم کیو ایم پھر 2-4 وزارتیں جو ہے نا وہ لے اڑے گی. یہ ان کو فائدہ ہے. ایم کیو ایم از ویری اسمارٹ. ایم کیو ایم کی پالیٹکس از لائک پچھلے 20 سال سے وہ پاور کے اندر ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا مشرف ایرا. ٹھیک ہے, بالکل آپ کے ساتھ. اور جہاں تک باقی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ پہلے بھی جی ڈی اے بنا, بہت ساری چیزیں بنی, پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن بات یہ ہے کہ خدا را یہ اب دیکھیں دانیال چودھری صاحب میرے بھائی ہیں, وہ ہی از ڈوئنگ ہز بیسٹ ٹو ڈیفینڈ دا پارٹی, لیکن اٹس ڈیفیکلٹ جب ڈان جیسے ادارے آرٹیکلز لکھ رہے ہوں, ایڈیٹوریلز لکھ رہے ہوں. میں صرف ایک لائن پڑھ کے ان کو بتا دوں, اور یہ مجھے دکھ کس بات کا ہوتا ہے کہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے میاں صاحب, اپنی اسٹرینتھ پہ الیکشن پہ جائیں, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا لگا کے 4 سال یہ تھکتے نہیں تھے. اب ووٹ کو عزت دو دینے کی جب بات آئی تو یہ پیچھے سلیکٹڈ ہونے جا رہے. اب اس میں ذرا یہ ایک لائن میں پڑھ کے بتا دوں, اب یہ ڈان کا ایڈیٹوریل ہے. with a new selected being prepared to take Imran Khan's place, one cannot but help feel sorry for PPP and the others who made the PDM. After all, wasn't the entire movement to prevent undemocratic forces from planting deeper roots in the political landscape? ابھی کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو undemocratic غیر جمہوری فورسز کو ہم ڈیفیٹ کرنا چاہتے تھے مل کے, آج انہی کا ساتھ یہ دے. شرمیلا وقت میرے پاس سیگمنٹ کا ختم ہو گیا, ورنہ میں اس ایشو پہ ضرور مزید بات کرتی, لیکن بات وہیں آ جاتی ہے. اس سٹنگ کے بعد بھی مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ آنے والے دنوں میں مسائل کا حل کیا ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتی, بات صرف ایک دوسرے پر تنقید ہی ہے. یہی الیکشن کیمپین ہوگی اس ملک میں شاید آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر دانیال چودھری, آپ کے وقت کے لیے. شرمیلا فاروقی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے اس ملک میں اس وقت آئی ٹی سیکٹر, اس کا فیوچر, ملک میں تعلیم جو نوجوان ہیں ان پر کس طرح سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اس پر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پر آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. پاکستان میں ہونے والی ڈیجیٹل مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 60% حصہ ایسے افراد پر مشتمل ہے جن کی عمر 35 برس تک ہے, اور اس نوجوانوں کی یہ جو آبادی ہے اس کے اندر اضافہ بھی ہو رہا ہے, اور سالانہ اضافہ 2.7% بتایا جاتا ہے, جس تناسب سے نوجوانوں کی یہ آبادی پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے. جہاں ایک جانب پاکستان کی کل آبادی میں اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کا ہونا ایک بہت خوش آئند بات ہے, وہیں پر ان نوجوانوں کو درپیش مسائل تشویش کا باعث ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ان مسائل کے حوالے سے تو جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے وہ بے روزگاری کا ہے. بے روزگاری کا ایک ایسا ایشو ہے جس کو 75 سالوں سے ایسا لگتا ہے کہ اس پر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی, ان مسائل پر کبھی کسی نے فوکس نہیں کیا. بات کریں اگر ملک کی اشرافیہ کی, حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی, تو ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان مسائل کے ازالے کے لیے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن یہ باتیں محض سنہری باتیں ہی ہوتی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عملاً ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدامات ہم نہیں دیکھتے کہ شاید کہیں اٹھائے جاتے ہیں. اگر اسی کمپیریزن میں ہم بات کریں اپنے پڑوسی ملک بھارت کے حوالے سے, تو وہاں پر بھی صورتحال کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں, لیکن ہم سے قدرے بہتر ہے. ہم سب جانتے ہیں آج کا دور, جدید دور جو ہے وہ ڈیجیٹل کا دور ہے. یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک نے ترقی کرنی ہے یا خواہش ہے ترقی کرنے کی, تو اس شعبے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شعبے کے اندر آئے روز ترقی کے نئے دریچے کھل رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر بھی آئی ٹی سیکٹر کے اندر کافی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام کیا جا رہا ہے. کچھ ترقی کی ایسی منازل بھی ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے طے کی ہیں, لیکن جو کچھ ہم نے کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بالکل بھی کافی نہیں ہے. مالی سال 2023 میں اگر اس کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے آئی ٹی شعبے میں برآمدات کے ہدف کا صرف 0.5% ہی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے. ہمارے مقابلے میں بھارت نے اسی سال اپنی آئی ٹی کی مجموعی برآمدات میں 20% کا اضافہ کیا. پاکستان کی سالانہ آئی ٹی ایکسپورٹ کا تخمینہ محض $2.6 ارب ہے, جبکہ ہمارے مقابلے میں بھارت کی ایک آئی ٹی کمپنی اس سے کہیں زیادہ ریونیو پیدا کر لیتی ہے. بھارت کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز کا گزشتہ مالی سال ریونیو $28.6 ارب تھا, جو کہ ہماری آئی ٹی سیکٹر کی کل ایکسپورٹ سے 10 گنا زیادہ ہے. اسی بھارت کی دوسری بڑی آئی ٹی کمپنی انفوسس کا سالانہ ریونیو $18.2 ارب ہے. اسی طرح HCL ٹیکنالوجیز کا سالانہ ریونیو $12.5 ارب ہے. خالی اگر بھارت کی آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات کا تخمینہ لگایا جائے تو $250 ارب کے لگ بھگ ہے.
भारत के हवाले से अगर बात करें तो अपनी तेज रफ्तार तरक्की के बायस हम ये देख रहे हैं कि दुनिया पर भारत इस वक्त छाया हुआ है। दुनिया की कुछ टॉप टेक फर्म्स का अगर हवाला दें और उनकी बात करें तो उनको चलाने वाले भी हमें ऐसा पता चलता है कि इस वक्त भारतीय निजात ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके नाम से कौन वाकिफ नहीं, सारी दुनिया जानती है, बड़ी कंपनी है और हर कोई जानता है। इस कंपनी के CEO का नाम सत्या नडेला है जो कि भारतीय निजात अमरीकी शहरी हैं। इसी तरह भारतीय निजात अमरीकी अरविंद कृष्णा अप्रैल 2020 से IBM जैसी मशहूर और मारूफ कंपनी के CEO के बतौर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह 1994 में कायम होने वाली कंपनी कॉग्निजेंट के CEO का नाम रवि कुमार है। IT कंपनियों के अलावा दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs का ताल्लुक भी भारत से ही है, जिनमें ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube के CEO अनिल मोहन हैं, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म विमियो के CEO अंजलि सूद हैं, CEO गूगल सुंदर पिचॉय हैं, CEO एडोब शांतो नारायण हैं, दुनिया की सबसे मशहूर कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी स्टारबक्स के CEO लक्ष्मण नारिशमन का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। बात यही नाज़रीन ख़त्म नहीं होती। अगर हम दुनिया में बड़े बड़े टेक्नोलॉजी हब्स का जिक्र करें और सबसे बड़े टेक्नोलॉजी हब की बात करें तो सिलिकॉन वैली वो अमेरिका में वाक़ है और दुनिया का दूसरा बड़ा टेक्नोलॉजी हब भारत के शहर बेंगलोर में वाक़ है। इस टेक्नोलॉजी हब के अंदर IT सेक्टर के लिए 30 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स का कयाम भी किया गया है। इसके बरक्स पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में अरफा सॉफ्टवेयर पार्क का कयाम किया गया था। इसकी तामीर 12 साल पहले जो है वो अमल में लाई गई थी, लेकिन अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि शायद ये जो कुछ हम कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। साबित ये होता है कि पाकिस्तान में मौजूद हुक्मरानों को ये जो जिद्दत है और ये शोबा है इसके साथ पेस मैच करने के लिए दुनिया की बहुत जंगी बुनियादों पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में मौजूद नौजवानों को ये वसाइल फराहम नहीं किए जाएंगे, जो दुनिया जिस पेस पर आगे बढ़ रही है हमारे मुल्क के नौजवान उस पेस में, उस दौड़ में, रेस में पीछे रह जाएंगे। और अभी तक क्यों इस शोबे पर फोकस नहीं किया जा सका या उस स्पीड के साथ काम नहीं किया जा सका, थोड़ा सा इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में चेयरमैन है HEC के डॉक्टर मुख्तार अहमद ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आपके वक्त के लिए। सर थोड़ा सा जैसे मैंने भी अपने इब्तदाई में भी कहा कि IT सेक्टर जो है वो इट्स द वे टू गो, फ्यूचर है। अगर हम बात करें डिजिटल का दौर है पाकिस्तान के अंदर, सर ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं हम सुनते हैं काम किया जा रहा है लेकिन वो काविशें नाकाफी हैं, वो काफ़ी नहीं है। किस तरीके से इसको देखते हैं, मजीद क्या कुछ किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। एक तो हम सब जो है ना बड़ा इंडिविजुअली बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन साइलो में, आइसोलेशन में, टीम बन के काम करना में समझना और सीखना है। और आस्ता आस्ता लगता है अल्लाह करेगा ऐसे चल पड़े हैं, कम से कम हमारे सेक्टर में तो होने लगा है। जो आपने IT का जो इंट्रो दिया और बताया, कंपैरिजन किया हमारे नेबर से भी, देखें इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जी जो है दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, टेक्नोलॉजी में बहुत सी इनोवेशन हो चुकी है, बहुत सी कहते हैं ना पानी नीचे से गुजर चुका है बाकी, लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास यंग पीपल है, डायनामिक है। इस वक्त जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट है जो इनको लेना चाहते हैं बेसिकली, उसमें हमारे पाकिस्तान की जो यूथ है, उनके जो हमारे ग्रेजुएट बाहर जाके डिलीवर करते हैं तो वो माशाल्लाह दे आर इम्प्रेस। थोड़ी सी बेहतरी की जरूरत थी। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री IT ने मिनिस्टर जो हमारे IT हैं अमर साहब, उनकी सरबराही में गवर्नमेंट ने इस पर स्पेशल जो है वो फोकस किया है और हमने मिल के मुख्तलिफ इनिशिएटिव ली हैं। इंशाल्लाह यू विल सी very positive kind of outcomes coming out of this field also। और जो बेसिकली तो कैपेसिटी का इशू नहीं है, इशू ये है कि लिंकिंग जो डॉट्स हैं उन सबको मिला के आपस में मिल के काम करना ताकि पाकिस्तान के लिए और बेहतरी के लिए काम किया जाए। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन भारत का क्योंकि हमने कंपैरिजन कर दिया इब्तदाई में भी, ऐसा लगता है कि कोई लाइट ऑफ स्पीड पे उन्होंने डेवलप कर लिया ये सारा कुछ, और अब अगर हम नहीं ऐसा नहीं है। एक तो ये चीज समझनी चाहिए कि इंडिया हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है, उससे भी ज्यादा बड़ा, ठीक है। नंबर 1 उन्होंने हार्ड वर्क किया डेफिनेटली, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके लोगों ने, उनके गवर्नमेंट ने, उनकी जो सारे अदारे थे मिलकर उन्होंने काम किया, दे अर्न दी डिविडेंड। और लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब है कि आप बहुत सी कई कंपनियां जो है बड़ी बड़ी वो इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि उनको नजर आया है कि यहाँ पे जो डिलीवरी है वो बड़ी क्लास की है, जो लोग काम करते हैं वो बड़ा बेहतरीन करते हैं। तो इंशाल्लाह दुनिया का दूसरा बड़ा IT हब जो है वो इस वक्त वहाँ है। मैं तो उस पर्सपेक्टिव में बात करी थी। हमें अगर वही बात है, हमारे पास भी एक सॉफ्टवेयर पार्क है, लेकिन क्या उसी रफ्तार पे हम काम कर रहे हैं? नहीं बात सुना ना, ये चीजें अपनी जगह बजाय और सबको पता है, और इसमें मेरी ख्वाहिश होगी कि हम लोग थोड़ा सा होप
के साथ अपने लोगों को पुश करें, चीजें चल पड़ी हैं और आगे भी पड़ेंगी। नेगेटिविटी जितनी करते जाएंगे उतना ही फिर हम हर वक्त नेगेटिव बातें करते रहेंगे, हर कोई अपने आप को डिफेंड करता रहेगा। हमारे पास पोटेंशियल है, इस वक्त भी 28,000 से ज्यादा बच्चे जो है 48,000 से ज्यादा IT ग्रेजुएट हो रहे हैं। नेचुरली क्वालिटी के कुछ इशू है ना, क्वालिटी से बढ़ के फिर एक ये भी इशू है कि वो स्किल सेट जो इंडस्ट्री मांग रही है, जो दुनिया में बाहर मांगी जा रही है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसमें वो शायद उस लेवल पे डिलीवरी नहीं कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने, HEC ने मिल के एक पॉलिसी पे काम शुरू किया हुआ है, जिससे हम बूट कैंप भी लगा रहे हैं, वो एग्जाम ले रहे हैं इनका ग्रेजुएट्स का, ताकि उनको थोड़ा सा इंडस्ट्री के साथ उन लोगों को लेके जाएं जिनमें वाकई पोटेंशियल, रादर देन राह लोग जाके फिर बुरा नाम पैदा करते हैं। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी सर एट पार लाने के लिए क्या कोई आप समझते हैं कि काम करने की जरूरत है विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड? एक तो मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, हमने स्पेशल 2 साल का एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट लाया है। जो अमूमन ये होता था, जो शिकायत होती थी, हमारे बाहर से भी लोग आते थे, एम्प्लॉयर वो कहते थे पाकिस्तानी ग्रेजुएट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है उनको उस लेवल पे लाने के लिए जब वो इंडस्ट्री में काम कर सके। वजह क्या होती थी कि हमारे यहाँ थ्योरी पे ज्यादा फोकस होता था, प्रैक्टिकल हैंड एंड स्किल नहीं दिए जाते थे। अभी हमने एक नया करिकुलम दिया है सिर्फ IT के लिए। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त एक कमेटी बनाई थी IT के बारे में, जिसको मुझे सौंपा गया था HEC को कि हम करिकुलम मिलके IT मिनिस्ट्री सबके साथ मिलके, बादशाह के साथ और जितने भी IT रिलेटेड बिजनेस में उनके साथ मिलके उसका रिस्पांस में एक ये भी एक अच्छा काम हुआ कि हमने अभी जो नया करिकुलम बनाया दैट इज 80% हैंड एंड स्किल बेस है, थ्योरी इज ओनली 20%। वो इन्वर्ट कर दिया गया टोटल, पहले 80% थ्योरी पढ़ाई जाती थी और 20% प्रैक्टिकल होता था, जिसकी वजह से वो लोग बच्चे हमारे शाय फील करते थे इंडस्ट्री में जाके काम करना। अब जो है वो नई खेप निकलेगी आने वाले दिनों पे, वो इंशाल्लाह हैंड एंड स्किल के साथ आएगी। फिर उसके लिए हमने टॉप ऑफ के लिए बेहतरीन किस्म की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कि वो अपनी स्किल्स को एनहांस करें और ऑनलाइन जितने कोर्स वर्क अवेलेबल है उसको कोर्सेज भी पढ़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी सर्टिफिकेशन भी कराएं ताकि दुनिया में उनके सेक्टर्स हो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से उन्होंने कुछ इकदाम का जिक्र भी किया, मजीद भी ऑफकोर्स ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इकदाम हैं जो मजीद करने की ज़रूरत है ताकि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें जब इस शोबे की बात आती है। क्योंकि जैसे मुसलसल मैंने इस सेगमेंट में कहा है कि आने वाले दिनों की बात करें, मुस्तकबिल जो है वो इसी शोबे में तरक्की अगर करेंगे तो बात बनेगी, वरना फिर मामला जो है वो उस तरीके से हम दुनिया के साथ शायद वो पेस जो है उसे मैच नहीं कर सकेंगे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।